टीचर, किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहाँ बहुत सारे लोग हों फिर भी तुम अकेला महसूस करो। पप्पू, इम्तहान हाल। बीवी, आज मौसम सुहाना है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं और गाड़ी मैं चलाऊंगी। शौहर, इसका मतलब है कि जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में। लोगों को मैसेज आते हैं, लव यू जानू, मिस यू जानू। एक मुझे मैसेज आते हैं, अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अजाब आएगा। 90% बेरोजगार नौजवानों के मुताबिक अगर दादाजी ने 1995 में सड़क के साथ वाली जमीन ना बेची होती तो आज वो 6 करोड़ की होती। किराएदार, भाई आपके घर में जगह जहाँ चूहे नाचते हैं। मालिक मकान, हाँ भाई, तो 3500 में क्या मधुरी आके नाचेगी। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे की दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़ कर बैठ गया। डॉक्टर, हौसला रखें शेख साहब। शेख, कल ही बगैरत को नई जूती लेके दी है, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा भी या नहीं। शरारती लड़का, हेलो, फ्रिज है? आदमी, जी हाँ है। लड़का, चल रहा है? आदमी, हाँ। लड़का, तो फिर पकड़ के रखो वरना भाग जाएगा। थोड़ी देर बाद दोबारा फोन आया। शरारती लड़का, हेलो, फ्रिज है? आदमी गुस्से से, नहीं है। लड़का, कहा था ना कि पकड़ के रखो वरना भाग जाएगा। सरदार ने एक प्रेशर कुकर खरीदा, अगले दिन वापस कर दिया। दुकानदार ने पूछा, वापस क्यों किया? सरदार बोला, घर में जवान बेटियां हैं, ये साला सीटियां मारता है। आला तालीम हासिल करने के लिए हमजा हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा। अम्मी, बेटा सब कुछ रख लिया है? हमजा, जी अम्मी, सब कुछ रख लिया है। अम्मी, अच्छा बेटा, अब हमारी इज्जत भी रख लेना। एक यूट्यूबर को सजाए मौत दी गई। जज ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? यूट्यूबर बोला, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक सरदार भैंस का दूध निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद वही दूध भैंस को पिलाने लगा। सरदार के अब्बा ने पूछा कि तुम दोबारा भैंस को दूध क्यों पिला रहे हो? सरदार बोला, अब्बा जान, दूध पतला था, मैंने सोचा कि दूध को एक चक्कर और दे दूं। सरदार, यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार, सोने की अंगूठी दे दो। सरदार, कोई बड़ी चीज बता। दूसरा सरदार, ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। एक बुजुर्ग बस में सवार हुए तो कंडक्टर ने कहा, बाबा जी आगे चले जाएं। आगे पहुंचे तो ड्राइवर ने कहा, बाबा जी आप पीछे चले जाएं। पीछे से कंडक्टर गुस्से से बोला, बाबा जी आगे जाएं आगे। बाबा चलती बस में चलते हुए आगे पहुंचे तो ड्राइवर ने देखते ही कहा, बुजुर्गों पीछे जाएं पीछे। बाबा जी ने एक नज़र कंडक्टर को देखा और एक नज़र ड्राइवर को देखकर बोले, ओए कंजरो, ये मैं टुर के ही जाना सी, बस ते मैं आमले चढ़िया। एक देहाती के पांव पर एक पागल कुत्ते ने काट लिया। वो शहर में एक सर्जन के पास गया। सर्जन ने जख्म देखकर कहा, इस जख्म के गोश्त को काटना पड़ेगा और इसके 4000 लगेंगे। देहाती बोला, वाह जी वाह, कुत्ते ने तो मुफ्त काटा था, आप काटने के 4000 मांग रहे हैं। एक आदमी की बीवी को इनके ही कुत्ते ने काट लिया, वो मर गई। इसकी ताज़ियत को लोग आए। एक आदमी ने इसके शौहर के कान में कहा, भाई मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई है? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है? ये सब भी कुत्ता ही मांगने आए हैं, चलो लगो लाइन में। औरत अपने वकील से, मैं अपने साबका शौहर से सुलह करना चाहती हूँ। वकील हैरान होकर, लेकिन अभी कुछ अरसा पहले ही तो आपने इनसे अलहदगी इख्तियार की है। औरत,
دراصل بات یہ ہے کہ جب سے وہ مجھ سے علیحدہ ہوئے ہیں بہت خوش نظر آتے ہیں اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک لڑکا اپنے جگری دوست کی شادی پر گیا اور واپسی زخمی حالت میں ہوئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، بارات میں لڑکے کے باپ نے آواز لگائی، میں منڈے دا ابا، کتھے کڑی دا ابا۔ آواز سنتے ہی لڑکی کا باپ حاضر ہوا اور جوڑے کے والد صاحبان نے خوب ڈانس کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص نے پھر آواز لگائی، اے منڈے دا چاچا، کتھے کڑی دا چاچا۔ دونوں چاچا صاحبان نے پھر خوب ڈانس کیا اور رخصت ہوئے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے جوشیلی آواز میں کہا، میں منڈے دا یار، کتھے کڑی دا یار۔ بس پھر پتہ نہیں کدھروں پئیاں۔ شوہر، میں دوسری شادی کر لوں؟ بیوی، کر لو۔ شوہر، اجازت ہے؟ بیوی، ہاں بالکل شوہر۔ ناراض تو نہیں ہوگی؟ بیوی، بالکل بھی نہیں۔ شوہر، اچھا میری شادی والے دن کیا پہن کر آؤ گی؟ بیوی، خود کش جیکٹ۔ بھگت سنگھ کے باپ کی آرا مشین تھی، لکڑیاں چیرتا تھا۔ ایک دن آری ٹوٹی اور اس کے باپ کا کان اڑا کر لے گئی۔ بھگت سنگھ نے بڑی جدوجہد کے بعد باپو کا کان تلاش کر لیا اور باپ سے پوچھنے لگا، باپو اے کان تیرا ہے؟ باپو نے کٹے ہوئے کان کو غور سے دیکھنے کے بعد واپس کرتے ہوئے کہا، نہیں پتر، اے کان میرا نہیں، میرے کان تے پینسل ٹنگی ہوئی سی۔ بیٹا، ممی آپ تو کہتی تھی پری اڑتی ہے، پھر ساتھ والی آنٹی نبیلہ کیوں نہیں اڑتی؟ ممی، بیٹا وہ پری نہیں۔ بیٹا، لیکن پاپا تو اسے پری کہتے ہیں۔ ممی، لے پتر، پھر اج اڈے گی تے نال تیرا پیو بھی اڈے گا۔ ایک لڑکی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہی تھی، پولیس والے نے روک لیا اور بولا، آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا، آپ کا چالان ہوگا۔ لڑکی بولی، دیکھو بھائی، جائز پیسے لگانا، میں یہاں سے ہی چالان کرواتی ہوں ہمیشہ۔ ایک سردار خوف زدہ ہو کر بیمار ہو گیا۔ دوست، کیا ہوا سردار جی؟ سردار، یار کل میرے کلاس فیلو کا انتقال ہو گیا ہے۔ دوست، تو اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سردار، یار اس کا رول نمبر 45 تھا اور میرا 46 ہے۔ بریکنگ نیوز، ایک خاص واقعہ۔ ساہیوال میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا وزن 25 کلو گرام تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، 2 دن کے بعد وہ دوڑنے لگا اور 25 دن کے بعد اس کا وزن 50 کلو گرام ہو گیا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے کیونکہ یہ بچہ انسان کا نہیں بلکہ کھوتی کا تھا۔ غور سے پڑھنے کا شکریہ۔ فقیر سحری کے وقت شیخ کے گھر گیا اور آواز لگائی، میں اللہ کا مہمان ہوں۔ شیخ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گیا اور بولا، اے گھر اللہ دائے۔ ایک پٹھان لندن میں ڈبل سٹوری بس پر بیٹھا، کنڈکٹر نے پٹھان کو اوپر بھیج دیا تو پٹھان بھاگتا ہوا نیچے آیا اور بولا، مرواؤ گے کیا؟ اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ ایک خرگوش بم لے کر چڑیا گھر میں گھس گیا اور آواز لگائی، تم سب کے پاس 1 منٹ ہے یہاں سے نکلنے کے لیے۔ کچھوا بولا، واہ بھائی واہ، سیدھی طرح بول کے ٹارگٹ میں ہی ہوں۔ ڈرائیور ان پنجابی، جو آپ سے آگے نکل جائے، دیکھ کے میں آگ لگی اس نو تو آپ سے آہستہ جا رہا ہو، گڑی لینی ضرور ہے، چلانی پاویں آوے نا، آخرکار جو آپ کے برابر جا رہا ہو، اچھا پیو نال ریساں۔ ایک پٹھان ڈاکٹر بن گیا۔ پٹھان نے پہلا ہی آپریشن کیا تو مریض مر گیا۔ پٹھان آپریشن کر کے باہر آیا، آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، یا اللہ پہلا تحفہ بھیجا ہے، قبول فرمانا۔ ایک نبینا شخص گوشت چھو کر پہچان لیتا تھا کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے۔ ایک دن قصاب کی دکان پر گوشت کو چھو کر دیکھا اور بولا، یہ بکری کا گوشت ہے۔ دوبارہ اس نے دوسرے گوشت کے ٹکڑوں کو چھو کر دیکھا تو بولا، یہ گائے کا گوشت ہے۔ قصاب کو شرارت سوجی اور اس نے اپنے پیٹ سے قمیض اٹھا کر اپنا پیٹ اس کے آگے کر دیا اور پوچھا، حافظ جی یہ کس چیز کا گوشت ہے؟
حافظ صاحب غصے سے بولے، غصہ نہ کرنا پاجی، مجھے تو یہ کسی کتے کا گوشت لگتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کی قبر پر روتے ہوئے بولی، چھوٹا بیٹا اسکول کے لیے نئے جوتے مانگ رہا ہے، کیا کروں میں؟ بیٹی نے موبائل فون کی فرمائش کر دی ہے، کیا کروں میں؟ میرے پاس خود اپنے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، کیا کروں میں؟ قبر میں سے آواز آئی، مر گیا ہوں میں، سعودیہ نہیں گیا۔ رات کو شوہر نے بیوی کے چارپائی کو چپکے سے جا کر ہلایا تو بیوی بولی، کاکا جاگدا ہے۔ شوہر واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ آہستہ سے بیوی کے پاس آیا۔ بیوی بولی، نہ کرو جی، کاکا جاگدا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شوہر پھر چپکے سے بیوی کے پاس آیا تو بچہ بولا، امی پھر آیا ہے۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے اسٹیج پر کھڑے قاضی صاحب نے بلند آواز سے کہا، اگر کسی کو نکاح پر اعتراض ہے تو ابھی بتا دے۔ آخری قطار میں سے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی گود میں بچہ اٹھائے اسٹیج کے نزدیک آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی دلہن نے دولہے کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ دلہن کا باپ بندوق لینے بھاگا۔ دلہن کی ماں اسٹیج پر ہی بے ہوش ہوگی۔ سالیاں دلہن کو کوسنے لگی، سالے آستین چڑھانے لگے۔ قاضی صاحب نے لڑکی سے پوچھا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لڑکی بولی، وہ پیچھے آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی، میں اس لیے آگے آ گئی ہوں۔ خان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا دریا خان، مندر خان، سلاب خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 اور ہوئے، اس بار بیوی نے نام رکھا بس کر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان۔ جہاز میں سفر کے دوران ایئر ہوسٹس ایک پینڈو کے پاس آئی اور بولی، آر یو ریلیکس؟ پینڈو کو بات سمجھ نہیں آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور ایئر ہوسٹس نے پینڈو سے کہا، آر یو ریلیکس؟ پینڈو پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اپنے سیٹ سے اٹھا، دیکھا تو پیچھے ایک گورا بیٹھا تھا۔ اس نے گورے سے پوچھا، آر یو ریلیکس؟ گورے نے جواب دیا، یس آئی ایم ریلیکس۔ پینڈو نے گورے کو زوردار تھپڑ مارا اور بولا، تے ماما بول کیوں نہیں رہا؟ سارا جہاز تجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو چپ کر کے بیٹھا ہے۔